اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں پورے رات کے واقعات دیکھے تھے، اور کل اچھا بھی تھا رات کا، یعنی کہ کل 27 کی رات بھی تھی الحمدللہ۔ تو آج میں کچھ دو دعائیں ایسے بتاؤں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیے، تو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ابھی وہ دو حدیثیں رکھوں گی۔ اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بار سوال کرتی کہ قرآن کی کوئی آیت کو لے کر، تفسیر ترجمہ کو لے کر وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار سوال کرتی ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کبھی سوتے نہیں، مطلب آپ کو نیند نہیں لگتی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل کھلا، یعنی کہ میں سو جاتا ہوں میرے آنکھ، لیکن میرا دل ہمیشہ سنتا ہے سب باتوں کو، ہر چیز کو میرا دل سنتا ہے، میرا دل نہیں سوتا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار یہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے نا، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ سوال کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں عائشہ، اللہ نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور ہے، اور یہ ہماری آنکھیں نا اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور کوئی بھی انسان کی آنکھیں ایسی نہیں کہ اللہ کو دیکھے۔ اس دن روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا، جنتیوں کی آنکھوں پہ سے ایک پردہ ہٹائے گا، تو اس وقت دیدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی دیدار نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو انشاءاللہ اب یہ واقعات کی طرف چلتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا تھا۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہوتے ہیں، اور جنگ میں قیدی ہوتے ہیں کچھ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر ہوتی ہیں ان کے حجرے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عائشہ تم اس قیدی کو دھیان میں رکھنا، یعنی کہ اس قیدی پر نظر رکھنا۔ تو ٹھیک ہے کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ ٹھہرتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں نماز کے اور کچھ کام کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی کچھ سہیلیاں آتی ہیں، وہ باتیں کرنے لگتی ہیں، اور وہ باتوں میں وہ قیدی بھاگ جاتا ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں عائشہ یہ قیدی کہاں چلے گیا جنگ کا؟ تو وہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو، میری سہیلیاں آئی تھیں اور ان سے باتیں کرنے لگ گئی اور وہ قیدی بھاگ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں اور کہتے یعنی کہ یہ غصے کا ایک الفاظ تھا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو غصے میں ہے، یہ نہیں کہتے وہ تو آگ ببولا ہو گیا۔ آگ ببولا ہو گیا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر سچ میں آگ لگی، اس کا مطلب وہ غصے کے لیے جیسے یوز کیا جاتا ہے محاورہ، اس وقت عربوں میں بھی ایسے ہی کچھ محاورے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محاورے کے جیسا کہتے کہ تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے عائشہ، کہہ کر چلے جاتے، یعنی کہ وہ ایک محاورہ تھا، وہ سچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بددعا نہیں دی، غصے میں ایسے آ کر ان کو، وہ جنگ میں تھے، سمجھ نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور غصے میں کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ واقعی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب آتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اپنے ہاتھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے کہ عائشہ تم یہ کیا عجیب حرکت کر رہی ہو، اپنے ہاتھوں کو کیوں گھور رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے تھے آپ نے تو مجھ کو بددعا کی تھی کہ میرے ہاتھ برباد ہو جائے، تو میں دیکھ رہی کہ میرا کون سا ہاتھ پہلے برباد ہوگا کہہ کر۔ سبحان اللہ، ہماری اس ماں کی معصومیت دیکھیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر میں کوئی بھی ایسے سچویشن میں، یعنی کوئی بھی ایسی سچویشن میں پھنس جاؤں تو میری امت کے لیے میں ایسا کبھی دعا کر دوں، یعنی کوئی بھی ایسی بد دعا کر دوں، تو ان کے لیے وہ رحمت کا اور ان کے تزکیہ کا ذریعہ بنانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر یہ ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں یہ دعا ثابت ہوئی، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری ایسی حدیثیں روایت ہیں۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں نا کتنا اچھا نکلتا ہے، یعنی کہ ایسے حدیثیں سنتے ہیں تو بہت خوشی معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشگوار نظر آتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی میں ہوتے ہیں اور وہ آ کر ان کے بازو بیٹھتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر وما اسررت وما علنت، یعنی کہ یہ دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ اے اللہ تو عائشہ کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، جو بھی اس نے گناہ کیے، اس نے اکیلے میں کیے، اس نے اعلان کیے یا پھر اس نے چھوٹے کیے بڑے کیے، ہر ایک جو بعد میں کرنے والی ہے، جو پچھلے ہو چکے، ہر ایک گناہ کو اس کے معاف کر دے کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوتی ہیں اس دعا سے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہر چیز پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رگ رگ سے واقف ہے اور وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے، ان کے ہر علم سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوتی ہیں، وہ بہت مسکراتی ہیں، بہت ہنستی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں کہ وہ ہنستے ہنستے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی پہ گر جاتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ کیا تجھ کو میری دعا اتنی پسند آئی؟ تو محمد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہترین دعا، یعنی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بخشش کی دعا مانگی تو بے شک آپ بخشے گئے، تو ہم یہ پوری زندگی کیوں کھپاتے ہیں ہماری؟ اللہ کی مغفرت کے لیے نا، ہم یہ طاق راتیں کیوں جاگتے ہیں؟ اللہ کی مغفرت کے لیے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیوں نہیں خوش ہوں گی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ تو وہ کہتی ہیں، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بہت اچھی دعا ہے یہ کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ میں میری امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر محبت کتنی تھی ہمارے اوپر، سبحان اللہ، ہمیشہ امتی امتی کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ جس کے قصے، جس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے ہمیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی زندگی کو چھوڑتے ہیں اور ہر ایک کی زندگی کے ہر ایک دن کو غور کرتے ہیں، سبحان اللہ، جس کی زندگی جاننے کا تھا ہمیں، اس کی زندگی کو چھوڑ کر بیٹھے، اور جس کی زندگی نہیں جاننا تھا، ان کے زندگیوں کے ہر ایک قصے کو، ہر ایک چیز کو ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ابھی واقعہ اف سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، ابھی کمپلیٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ اور اس میں بہت زیادہ نصیحتیں، واقعہ سے زیادہ بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو کل کے ایپیسوڈ میں اس کی نصیحتوں کو کمپلیٹ کروں گی، لیکن آج واقعہ اف کیا تھا آخر میں شروع کروں گی انشاءاللہ۔ تو حدیث الافق کہتے ہیں اس کو، یہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ افق کا مطلب بہتان، یعنی کہ یہ حدیث بہتان کا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے لیے جاتے تو ہمیشہ وہ چٹس ڈالا کرتے، تو جس کا نام آتا ان کو لے کر جاتے۔ تو اس بار ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلتا ہے تو وہ جنگ کے لیے جاتے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بنو المصطلق کی جنگ تھی، جو جنگ جس میں جویریہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ تو جب جنگ سے واپس ہونے لگتے ہیں تو تب ہماری ماں، مطلب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے حجرے، مطلب جو سواری ہوتی وہ الگ ہوتی، وہ ہودج ہوتی، میں نے کہا تھا کہ چھوٹے ٹینٹس کے جیسا ہوتا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ تو وہ جب جنگ سے واپس ہوتے تو سفر تو بہت دنوں کا ہوتا تھا نا، تو بیچ میں رکنا پڑتا تھا، جو بھی حاجت ہے، رفع حاجت کچھ بھی پورا کر لے، تو اس طرح بیچ میں وہ روکا جاتا تھا، تو بیچ میں رکتے ہیں۔ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں، اپنی جو بھی حاجت پوری کرتی ہیں اور آتی ہیں اور آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب بیٹھتی ہیں پھر وہ دیکھتی ہیں کہ اپنے گلی میں ہار جو ہے وہ ان کا کھو گیا ہے، تو پھر وہ اترتی ہیں، پھر جا کر ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ حدیث روایت کر رہی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی دبلی پتلی تھی، میرا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر تھا، یعنی کہ اس میں ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح جب وہ باہر نکلتی ہے تو جو ان کو اٹھا رہے تھے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہے، اور وہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں اس سواری کو۔ جب لے کر جاتے ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے قافلہ تو چلے گیا، نکل گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہے کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کو راستے نہیں پتہ ہے نا، تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں، جب وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ میں ان میں موجود نہیں ہوں تو وہ واپس یہیں پر آئیں گے کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پر ایک بیٹھ جاتی ہیں
اور صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے، یہ مشہور اور معروف صحابی ہے. ان کو اس لیے پیچھے رکھا جاتا ہے، جب بھی کوئی جنگ میں کوئی چیز پیچھے چھوٹ جائے کرے تو ان کا کام ہوتا ہے اس کو لے کر جانا. تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ لکڑی مارتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں کہتے ہائے عائشہ رضی اللہ عنہ آپ یہیں چھوٹ گئی، نہ تو وہ کہتی ہیں کہ اے صفوان میں تو بہت ڈر گئی تھی. میں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوتی. وہ سواری آگے کرتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ آ کر سواری پر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ سواری پر لے کر چلے جاتے ہیں. جیسے لے کر جاتے ہیں اور جیسے مدینہ میں سب لوگ داخل ہو گئے، اس کے کچھ دیر بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے منافقوں کا سردار تھا. یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھی کرتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو بہروپیاں یعنی کہ دو بات کرتا تھا، یعنی کہ اس نے ایسی بات کچھ کہی نہیں کہہ کر. یہ بہت زیادہ منافقوں کا سردار تھا، بہت بدترین شخص تھا. تو یہ کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے محمد عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب داخل ہوتے ہیں مدینے میں، تو وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ دونوں نے کچھ غلط کام کیا. بہت بڑا بہتان لگاتا ہے وہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کچھ نہیں پتہ. اور وہ اپنے حجرے میں جیسے نارمل سواری سے اترتی ہے اور اپنے حجرے میں داخل ہو جاتی ہے. اور جب یہ بات صرف ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں پتہ، بلکہ تمام مدینے میں یہ بات پھیل رہی تھی. اور یہ بات ایک کے منہ سے ایک ایسی بات ہے نا جلدی پھیلتی ہے. دین کی باتیں پھیلتی نہیں ہیں، لیکن ایسی باتیں نا مرچ مسالہ لگا کر پھیلتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہی ہمارے لیے اس سب کی نصیحتیں رکھ دی. اس زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا تو اللہ نے کیسی نصیحتیں دی. دیکھیے اس واقعہ بہت نصیحتوں والا ہے. تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود نہیں پتہ ان کے بارے میں اتنی بڑی بات بہتان پھیل رہا ہے کہہ کر. تو یہ بات پھیلتی ہے مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کیف تیکم، کیسا تھا وہ ہمیشہ. اور ایسے ہی دن گزرتے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، کیونکہ آپ لوگ پچھلے ایپیسوڈس میں جائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو وہ بہت مسکراتے ہوئے بہت بڑی اسمائل دے کر سلام کرتے، داخل ہوتے اور بہت اچھا ٹریٹ کرتے. سبحان اللہ. مزاح کرتے وہ اپنی بیویوں سے، ہنساتے ان کو، مسکراتے. تو اس طرح کرتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے یہ واقعہ پتہ چلا، انہوں نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک ہی سوال کرتے جب بھی گھر میں داخل ہوتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سمجھ نہیں آتا. پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ مستح کے ساتھ، ان کی ایک رشتہ دار ہوتی ہیں ام مستح کہہ کر، ان کے ساتھ وہ باہر جاتی ہیں. تو تب ام مستح کہتی ہیں لعنت ہو میرے بیٹے مستح پر کر. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے اوپر لعنت کیوں کرتی ہیں جبکہ آپ کا بیٹا جنگ بدر میں شامل تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جو بھی جنگ میں تھے ان کے دلوں کو دیکھ لیا اور ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو اللہ نے تو معاف کر دیا، تو آپ کیوں اپنے بیٹے کو لعنت کر رہی ہیں جبکہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور بدری والوں کا یعنی کہ جو بھی جنگ بدر میں شامل تھے ان کا بہت بڑا درجہ ہے وہ صحابہ کا، تو تمہارا بیٹا تو اس میں شامل تھا تو کیوں لعنت کر رہی ہو. تو ام مستح کہتی اے عائشہ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا پھیل رہا ہے اس مدینے میں کہہ کر، تمہارے بارے میں کیا افواہ پھیل رہی ہے اس شہر میں کہہ کر، اور میرا بیٹا مستح بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس افواہ کو پھیلا رہا ہے. یعنی کہ بات بنانے والا کوئی اور ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بات کو بنایا ہے اور پھیلانے والے دوسرے تھے. اور یہ مستح ابن عتادہ بھی اس میں شامل تھے. یہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ تھے اور یہ بھی پھیلا رہے تھے. سبحان اللہ. تو جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف بھاگتی ہیں. اور جب جاتی ہیں وہ بہت روتی ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں حجرے میں سلام کرتے اور پوچھتے ہیں کیف تیکم. سبحان اللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے ملنے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں اپنے والدین کے پاس اور وہ بہت رونے لگتی ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک ماں کی نصیحت بھی. اور جب وہ ام رمان رضی اللہ عنہ کو گلے لگتی ہیں اور روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ماں دیکھو میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں مدینے کے لوگ. تو
ام رمان رضی اللہ عنہ دیکھیے کیسے اچھی تربیت کرتی، کیسے اچھا سمجھاتی ہیں، اے میری بیٹی جب بھی کوئی جوڑا یعنی کہ جب میاں بیوی محبت سے ہونا تو کوئی نہ کوئی ان کے بیچ کچھ نہ کچھ کجی کرنے کو دیکھتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ تمام مدینے کے لوگوں کو پتہ تھا، کتنی محبت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ کر. تو یہ ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا وقت ہے، صبر کر لو کہہ کر ام رمان رضی اللہ عنہ سمجھاتی ہیں. انشاءاللہ اس واقعہ میں آگے کیا ہوا، کیسے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی ثابت ہوئی اور اس سے کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. بہت زیادہ دعاؤں میں خیال رکھیں اور دیکھیں ایسے زبان کے ہلاکتوں سے بچ جائیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو زبان کے ہلاکتوں سے بچا لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.